ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ان کی پوزیشن کھا گئی تو ہم نے کچھ نہیں پڑھا، اور جن کی پوزیشن آ گئی وہ نہ سمجھے کہ ہم نے بہت کچھ پڑھا. یعنی ایک دوسرے کو آپس میں اونچا اور نیچا نہ سمجھیں، بلکہ آپ میں سے ہر ایک طالب علم یہ جانتا ہے کہ ہم نے شروع سے لے کر، یعنی طالب علم کے بارے میں کیا بولوں میں، یعنی شروع سے لے کے اب تک ہم نے کتنی محنتیں کی ہیں اور ہم نے اپنا کتنا وقت ضائع کیا ہے، یہ ہر طالب علم جانتا ہے. اور سختی کے باوجود بھی، اور رہا مسئلہ ہے نمبرات کا، تو یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، میں اس میں ایک نمبر کی بھی گڑبڑ نہیں کر سکتا. اور یہاں تک کہ یہ نمبرات کئی مرتبہ میں اور ہمارے گھر والی کئی مرتبہ چیک کرتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی طالب علم کا جو ہے حق ختم ہو جائے اور پھر قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی کا سبب بن جائے. ابھی ایسے ہی ہوا تھا اس امتحان کے اندر، اچانک سے جب دیکھا تو پوزیشن کسی اور کی، لیکن پھر دوبارہ دیکھا تو پتہ چلا کہ پوزیشن کسی اور کی. تو ایسا ہو جاتا ہے، نمبرات میں کی گڑبڑی ہو جاتی ہے. جیسے میں نے اپنے مرضی کے مطابق سارے رزلٹ میں نے تیار کر دیے تھے، کوئی میرا رزلٹ بچا ہوا نہیں تھا الحمدللہ. لیکن جب آج رزلٹ چیک کرنے کے لیے میں نے شروع کیے تو پتہ یہ چلا کہ ایک رزلٹ ڈبل تیار ہو گیا اور ایک رزلٹ کم. تو کبھی کبھی انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ جاتا ہے، اور کچھ جاتا ہے. تو انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے انسان کی عقل ہے، اور کبھی بھی کوئی بھی کام غلط ہو سکتا ہے، تو انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے. پہلی بات جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ باقی کو روزانہ بتاتا ہوں آپ کو. اب نومبر کے مہینے کی پہلی تاریخ سے حاضری صبح میں بھی ہوگی، اور حاضری شام میں بھی ہوگی، اور حاضری مغربات بھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ حاضری شبات بھی ہوگی، بالخصوص حفظ والوں کی اور نازلے والوں کی. دیکھیے، یہ ہمارا سختی کرنا یا قاعدہ قانون بنانا یہ صرف میرے اپنے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے ہے. بھئی الحمدللہ ہم نے جتنا پڑھا، یہاں اب تک جو بھی پڑھ چکے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ابھی کم ہے. جو ہمیں چاہیے تھا، جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے، ہم وہ حاصل نہیں کر پائے. لیکن ہمارے اوپر رہبروں کی کمی رہی، ہمارے اوپر رہبر صحیح موجود نہیں تھے جنہوں نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی رہنمائی بھی ہو رہی ہے، کہ آپ کے اوپر رہبر بھی موجود ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا وقت ضائع کیا جائے. ہماری حد تک امکان کوشش یہ کی جائے کہ ہر طالب علم کم سے کم، اگر مفتی نہ ہو تو کم سے کم مولوی تو ضرور ہے، کیونکہ آج کے دور کے اندر ہر میدان میں مولوی کی ضرورت ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ دنیا مولویوں کو نیچی نگاہ سے دیکھے، وہ ان کا اپنا نظریہ. ایک مثال میں آپ کو دوں گا. آج جو سرکار ہمارے خلاف کوئی بل بناتی ہے یا کوئی بھی ہندوستان کے اندر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا کوئی بھی کسی مدرسے کو برا یا بھلا کہتا ہے، یا کوئی بھی کسی علماء کو گالی بکتا ہے، تو سب سے پہلے اس میں کمی ہماری اپنی ہی ہے، دوسروں کی کبھی بعد میں. اگر غور کیا جائے تو وہ بڑی بڑی عیاشی اور مکاری کر رہے ہیں، نبی کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بھی قانون بنا رہے ہیں. لیکن ہم سارے کے سارے مسلمان خاموشی سے بیٹھے ہوئے موت کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. بس زیادہ سے زیادہ مساجد کا آواز اٹھا دی یا روڈ پر آواز اٹھا دی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ادھیکار نہیں. لیکن جو ہمیں کہنا ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عالم یا کوئی علماء یا کوئی مفتی جلسے کے ممبر سے یا مسجد میں جمعے کے ممبر سے یا پروگرام کے موقع پر کوئی اگر زنا کے اعتبار سے بات کرے تو زنا کرنے والوں کو برا لگتا ہے. کوئی اگر چوری کرنے والے کے اوپر بیان کرے تو چوری کرنے والوں کو برا لگتا ہے. کوئی سٹے کے اوپر بیان کرے تو سٹے والے کو برا لگتا ہے. کوئی سود والے کو اوپر بیان کرے تو سود والے کو برا لگتا ہے. کوئی شادی کے اندر جہیز لینے یا اس کے اندر رسم و رواج زیادہ بڑھانے کو اوپر بیان کرے تو وہ برا لگتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہنے کا
کہ اگر ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا اور اس پر انگلی اٹھائی جائے گی کہیں بھی علماء کے اوپر، تو دنیا کے اندر فرشتے بتانے آنے والے نہیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری کمی ہماری اپنی ہی ہے، ہم اس بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتے، لیکن یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔ دنیا مجھے یا آپ کو کچھ بھی کہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اپنا قدم ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹانا ہے، ہمیشہ کوشش میں لگے رہنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں ہمیں اعتراض نہیں، اچھی بات ہے، جانا چاہیے۔ جیسے آج کے حالات ہیں، میں نے کبھی کسی طالب علم سے نہیں کہا ہوگا کہ کوئی بھی بچہ اسکول نہ جائے، بلکہ جائے یہاں تک کہ ساری ڈگری حاصل کرے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچہ اسکول جا رہا ہے، اسکول جانے کے بعد میں جب گھر آ جاتا ہے تو جس طریقے سے وہ اسکول کے لیے پڑھنے میں محنت کر رہا ہے، تو کیا وہ مدرسے کے لیے محنت کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے پابندی سے وہ اسکول جاتا ہے، تو کیا کسی پابندی سے وہ مدرسے بھی آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ جب اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور ہندوستان کا تو یہ نظام ہے کہ ہر سنڈے کو اتوار کی چھٹی پورے ہندوستان میں اسکول کی ہوتی ہے، لیکن اکثر بچے جو ہیں وہ جو اسکول جاتے ہیں، بلکہ سارے کے سارے سمجھ لیجیے، تو وہ بھی کم سے کم مقدار میں مدرسہ پہنچتے ہیں۔ تو یہ کمی سب سے پہلے تو ان بچوں کی اپنی ہے، اس کے بعد میں ان کے ماں باپ کی ہے۔ اگر وہ پڑھنا نہیں آئیں گے کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہے، میں تو رجسٹر میں دکھا دوں گا کہ اس بچے کی اتنی غیر حاضری ہے، یہ اس کی پڑھائی ہے اور یہ اس کی حاضری اور غیر حاضری ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن آگے بڑھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں تو آپ کو سبق دے سکتا ہوں یا طریقہ بتا سکتا ہوں، باقی محنت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات، کوئی بھی بچہ مغربات چھٹی کرنے کی کوشش نہ کرے، بہت زندگی گزار لی ادھر اور ادھر، اب اپنا قدم آگے بڑھاؤ اور پڑھائی کی طرف کوشش کرو۔ کوئی آپ کا ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو سمجھانے والا نہیں ہے، بس آپ کے ماں باپ آپ کو سمجھا سکتے ہیں، یا آپ کا کوئی آپ سے کوئی استاد ہمارے علاوہ جو آپ سے ہمدردی رکھتا ہو، یا آپ کا کوئی ساتھی آپ سے ہمدردی رکھتا ہو تو وہ سمجھا سکتا ہے۔ اور ہمدردی یقیناً اس کو مت سمجھنا کہ میں نے تو چھٹی کے بعد میں فوراً بازاروں کا رخ کر لیا یا مارکیٹ کا رخ کر لیا، یہ ہمدردی نہیں ہے۔ ہمدردی یہ ہے کہ وہ طالب علم یہ کہے کہ نہیں، گھر سے واپس آ کر دوبارہ پڑھنا ہے اور محنت کرنی ہے۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہماری تہجد بھی نہ چھوٹے اور ہم تہجد کے پابند رہیں۔ سمجھداری ساری بات نہیں آ رہی، تو کوئی بھی غیر حاضری غائبہ ہونی چاہیے اور نہ صبح۔ میں نظام بناؤں گا بھی اور پوچھوں گا اساتذہ سے، جامع مسجد کے کیا نظام رہتا ہے، پرسنٹیج میں چھٹی ہوگا، لیکن فی الوقت ابھی 3 یا 3.5 مہینے بچے ہیں۔ اگر 20 غیر حاضری اس نے کر لی تو اس کا امتحان نہیں ہوگا، اور جن کا حفظ مکمل ہو رہا ہے ان کی اگر 20 غیر حاضری ہوگی تو ان کی دستاویز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بس باری نہیں، ان کی دستاویز نہیں ہونے کی، نہ انہیں سند ملنے کی۔ اگر 20 غیر حاضری انہوں نے کر لی 1 نومبر سے، اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ جو ہیں وہ اگر 20 غیر حاضری کرتے ہیں تو ان کا امتحان نہیں ہوگا، اگلے سال ایڈمیشن ہوگا، پھر وہی جو پڑھتا رہے گا پھر دوبارہ غیر حاضری کرے گا، تو اس کا ایک امتحان بھی نہیں ہوگا، ساری زندگی کھپا لے، لیکن ہم اسے کچھ دینے کے لیے نہ سند دینے کے، نہ سرٹیفکیٹ دینے کے، نہ سند دینے کے، کچھ نہیں دینے کے۔ یہ ہمارا اپنا نظام ہے۔ اور اسی طریقے سے مغرب بعد کی 1 مہینے کی غیر حاضری کرنی، اس کا بھی کوئی امتحان نہیں ہوگا، اس کا بھی کوئی امتحان نہیں ہونے کا۔ کانپور سننے میں کسی کو عذر ہے اور معقول عذر ہے جو عقل میں آنے والا ہے تو ہم سے آ کے مل لو، اپلیکیشن دے دے، ہندی میں دے دے، اردو میں دے دے، اور درخواست لکھ کے ہمارے پاس جمع کر دے کہ میں اس وجہ سے جا رہا ہوں اور مجھے یہ ضرورت ہے، میں آج نہیں آ سکتا، میں کل نہیں آ سکتا، میں 5 دن کے لیے نہیں آ سکتا۔ وہ ضرورت اس کے ابو سے پوچھی جائے گی کہ اسے ضرورت ہے نہیں ہے، اگر ہے تو رخصت دے دی جائے گی، اور ضرورت نہیں تو رخصت نہیں دی جائے گی۔ بس ہمارے ان سارے اصولوں سے متفق ہے نہیں ہے، ان اصولوں سے بتا رہا ہوں، متفق ہے نہیں ہے، یہ میرے بھلائی کے لیے، سارے کی بھلائی، آپ کی بھلائی کے لیے۔ کیونکہ اگر ہم بل ڈالیں گے تو جیسے بچے بھی آ رہے ہیں، جلدی کر ہم ہاتھ آ رہے ہیں، اب 7:30 سے پہلے تو آ جاتے ہیں، 7:30 کے بعد جو واپس جاتے ہیں، 7:30 کے بعد واپس جاتے ہیں۔ ایسے ہی دوپہر کا نظام ہے، اب 2:15 تک اگر کوئی بچہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے،
اور 2:15 کے بعد آئے گا تو وہ بھی اپنے گھر کو سفر کرے گا، اپنے گھر کو واپس آ جائے گا۔ کوئی مجبوری ہے تو سنی جائے گی، کھانے میں دیر ہو گئی، اتنے بڑے سارے مدوی نہیں ہیں، کھانے میں دیر ہو گئی، معلوم کیا جائے گا اس میں دیر قائم ہوئی، لیکن باہر روڈ پر ٹائم پاس کرنے میں دیر ہوئی، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے میں دیر ہوئی، دوستوں سے ملنے میں دیر ہوئی، یا کھاری لٹو چلانے میں دیر ہوئی، یا موبائل چلانے میں دیر ہوئی، یا گیم کھیلنے میں دیر ہوئی، اس دیر کو بالکل بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ بس ہمارے یہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں، یہ کان کھول کر سن لینا، مجھے بتا رہا ہوں۔ اور کوئی بھی بچہ باہر مدرسے کا لٹو چلاتا ہوا نظر نہ آ جائے، اس کا تو سبق باندھوں بالکل سامان باندھوں میں ایسے لٹو چلاتا ہوا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی لڑکی یہاں پر پڑھنے والی بغیر دوپٹے کے نہ نکلنا چاہے، یہ بھی کان کھول کے سن لینا، کوئی بھی لڑکی بغیر دوپٹے کے باہر نظر نہیں آنی چاہیے۔ اور کوئی بات اگر آپ کو جاننا ہو تو بتاؤ، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح بول رہے ہیں ویڈیو بناتا ہوں آپ کو دوبارہ بتاؤں۔